حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد مصر کے ایک شہر کے گورنر تھے۔ تو گورنر ہونے کی حیثیت سے گھر کے معاملات ظاہر ہے، جس گھر میں بندہ رہتا ہے اگر کوئی متمول گھرانہ ہے تو بچوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی شاہانہ زندگی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز کی۔ تو اس چیز کے اثرات تھے، تو ایک وقت تھا کہ آپ کو 6 سال آپ تقریباً مدینہ منورہ کے بھی گورنر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ تو اس دوران آپ کو ایک دفعہ کوئی کپڑا پسند کرنا تھا، تو جب آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو کہتے ہیں کہ 3000 درہم کا بھی پسند نہ آیا، لیکن جیسے ہی آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو آپ کے سامنے ایک کپڑا پیش کیا گیا جو ضرورت کے لیے آپ کو درکار تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ عرض کیا گیا صرف 3 درہم ہے۔ فرمایا کاش کہ اس سے بھی کھردرا کپڑا ہوتا، میں اسے اور سستے داموں خرید لیتا۔ یہ بہت بڑا فرق تھا ان کی ذاتی زندگی میں اور ان کی اماراتی زندگی میں، کہ جب انہیں امارت ملی، جب عہدہ ملا، اس کے بعد اس قدر محتاط ہوئے۔ آج جس شخص کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو چھوٹی سی ملازمت مل جاتی ہے جس کے ماتحت 2 4 10 لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں، حرام حلال کسی چیز کی وہ تمیز نہیں کرتا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی سب سے بڑی خوبی عدل و انصاف ہے، بلکہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں، اگر کسی کی جائیداد کو بنو امیہ میں سے کسی شخص نے ضبط کیا تھا، یعنی میرے خاندان کے افراد میں سے کسی نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو اس کی جائیداد واپس کرواؤں گا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا بھی عملاً۔ تو ظاہر بات ہے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے۔ حال ہی میں چند دن پہلے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، ہمیں تو تعجب ہے شامی حکومت پر، اگرچہ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی ذمہ داری حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو بڑی شرمناک بات ہے کہ ہمارے وہ سلاطین، وہ خلفاء جن کی بدولت آج ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے، آج ہم تک دینی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، ایسے نفوس قدسیہ کی قبروں کی بے حرمتی یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل جنت البقیع کے مدفونین کی اس توہین کا تسلسل ہے جو ماضی میں بھی آپ کو اندازہ ہے کہ 1924 سے یہ ظلم و ستم شروع ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہوں یا حضور کے صحابہ کرام ہوں، ان کے مزارات کی انہدام اور ان کی توہین کا یہ سلسلہ آج تک بھی نہیں رکا۔ ہمیں اس پر بڑا تأسف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے اور امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔